اس کو بھی دے، اور استطاعت سے زیادہ، حق سے زیادہ دینے والا، بلکہ جو دلی میں مانگتا ہے، زبان سے بھی نہیں مانگتا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے، دل میں اللہ کو پکار، اے اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، اللہ دل کی پکار کو بھی سنتے۔ جو اللہ کے سامنے، جو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تنہائی میں، اللہ تذکرہ اس کا آسمان زمین میں کرتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ آسمان میں کرتے ہیں۔ جو مجمع میں تذکرہ کرتا ہے، اللہ اس سے بڑا مجمع، اچھا افضل مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمتان یمشی آتیتہ حرولتن، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت میں اللہ نے اپنی ایک صفت رحمت، جو اللہ کی صفت ہے، اوہو ان رحمتی غلبت علی غضبی، اللہ نے اپنی اس رحمت کی صفت کو عرش پہ لکھا ہے۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ دعوت کے ذریعے سے نا امیدی کو دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پر اللہ کو یاد کرتا ہے زبان سے یا دل سے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا، کل قیامت میں اللہ اس کا کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ اول من یدعا الی الجنۃ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کل قیامت میں سب سے پہلے جنت اس کو پکارے گی، اور یہ جنت کی طرف وہ شخص جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا تذکرہ کرنے والا ہو، ہر جگہ۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اس کو اب اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ سے مانگنا سیکھ جاتا ہے، اب اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کی سب فقیر ہو، غنی تو اللہ ہے، بادشاہ تو اللہ ہے، مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس سے چاہے عزت لے لے، خوشی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، ہنساتا بھی اللہ ہے، رولاتا بھی اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اذان کے اندر مؤذن اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور مؤذن ایک حکم کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور مؤذن دائی ہے، دائی۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، مؤذن دائی ہے، دعوت دے رہا ہے، ایک حکم کی طرف پکار رہا ہے، ایک حکم کی طرف، ارکان اسلام میں سے ایک حکم نماز ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے دائی، دعوت دے رہا ہے۔ کیا مقام ہے؟ حدیث میں آتا ہے من اذن 7 سنین محتسبا کتب لہ براۃ من النار، ایک روایت میں 7 سال کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 12 سال کا تذکرہ ہے، بعض میں 5 سال کا تذکرہ ہے، کئی روایتیں۔ من اذن 7 سنین محتسبا کتب لہ براۃ من النار، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دیتا رہے گا، وہ شخص جہنم کی آگ سے بری ہے۔ کتب لہ براۃ من النار۔ اب جس نے ساری زندگی ایک حکم کی طرف نہیں، پورے اسلام کی طرف، پورے دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ساری زندگی لگا دی پھرتے پھراتے اپنا کام سمجھ کر، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی، کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، کس طرح؟ علی بصیرۃ،
علماء نے بصیرتین کا ترجمہ بالیقین سے کیا. کتابوں میں لکھا ہے یقین کے ساتھ دعوت کے کام کو کرنا کہ اللہ اس دعوت کے کام کے ذریعے مجھے پالیں گے. اللہ نے اس دعوت کے کام کے ذریعے انبیاء کو روزی دی. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے جو دعوت کے کام کو کرے گا اللہ اس کو ایسی روزی دیں گے جیسے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو روزی دی ہے. نبیوں کو اللہ نے غیب کے خزانے سے دیا ہے. بے موسم کے پھل ہوگا. اس کے بعد مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بڑوں نے، جن بڑوں سے میں نے سنا جنہوں نے بڑوں کی صحبت پائی ہے، کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان میں بے موسم کا پھل ہر وقت ہوتا تھا. عجیب و غریب حضرت کی حالت، ہر وقت ایسی چیزیں دسترخوان میں. فرمایا تبلیغ میں وہ آدمی بہت کامیاب ہے جس کا سینہ ہر ایک کے لیے کھلا ہو، ہر ایک کے لیے استقبال. آ جاؤ بھئی آ جاؤ. کوئی بھی کوئی بات کہہ دے، خواہ طبیعت مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے ماتھے پہ بل نہ آئے، اس کے ماتھے پہ بل نہ آئے. ہر ایک کو لینے والا ہو، ہر ایک کی بات کو سننے والا ہو، اور اس کا دسترخوان بہت وسیع ہو. مولانا سعید احمد خان صاحب ایک ملک میں جانا ہوا، سوڈان میں ایک ساتھی سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ مولانا سعید احمد خان صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا سعید ہوا سعید، کہ سعید کی کیا بات کرتے ہو. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بہت کام دیا. بے موسم کا پھل، ہر آدمی جڑنے والا کام اللہ نے ان سے لیا. کسی نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو مقام کیسے دیا؟ تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بڑوں سے پوچھی، سنی یہ بات، بڑوں کی باتیں بڑوں تک پہنچا رہا ہوں. مولانا سعید احمد خان صاحب سے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا؟ کہا یہ مقام اللہ تمہیں بھی دے گا، تم بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے اپنا سارا جان، سارا مال، سارا وقت لگا دو، یہ مقام اللہ تمہیں بھی دے دے گا. صحابہ نے بغیر حساب لگایا اپنا جان، گن گن کے نہیں لگائے. ابھی تو ابتدا ہے بھئی اتنا وقت دے دو، اتنا وقت دے دو. صحابہ ہر تقاضے کے لیے، ہر وقت، ہر جگہ کے لیے تیار ہوتے تھے. خرجوا وما رجعوا الى دیارہم حتی ماتوا فی سبیل اللہ، نکلے واپس نہیں آئے، اپنی قبروں کو اللہ کے راستے میں بنا دی. صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ وَإِمَّا الظُّهُورُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ. جنگ موتا کے میدان پر جب رائے لی جا رہی، مشورہ، امیر کوئی اور ہے، زید بن حارثہ امیر ہے، پھر جعفر اگر وہ شہید ہو جائے، جعفر بن ابی طالب اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ، بڑا لشکر ہے. مسلمان نے ہمیشہ اعمال کو اختیار کیا ہے، اسباب کو سنت کے درجے میں اختیار کرنا، اعمال کو یقین کے درجے میں اختیار کرنا. میں نے یہ عمل کر لیا، میرا کام بن گیا، بس میں نے نیت 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ میرا کام بنا دے گا. ہے اللہ کے ہاتھ میں. سارے انسانیت کے دل کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ اس کے دلوں کو پلٹ دے. دعاؤں میں ہے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، میں اور آپ محنت کے مکلف ہیں. تو صحابہ کے جذبات، زید بن حارثہ موجود ہیں، مشورہ لیا کیا کریں. ہر کام میں مشورہ. تبلیغ میں کون آگے بڑھے گا؟ جو مشورے سے چلے گا، پابند بن کے چلے گا، اپنی مرضی نہیں چلائے گا. ہر جگہ مشورے کتابیں، یہ آگے بڑھے گا. میں نے بڑوں سے سنا جو ساتھی قربانی سے چلتا ہے دعوت کے کام میں اور مشورے سے چلتا ہے، اللہ اس ساتھی کو آگے بڑھاتے، آگے بڑھاتے. مشورہ ہوا کیا کریں.
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ. اب رائے لی جا رہی ہے کہ بڑا لشکر سامنے ہے، یہ چند ہزار ہیں، کیا کریں؟ سب رائے ہوتے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دی. پتہ چلا امیر کی موجودگی میں مامور بھی ترغیب دے سکتا ہے. ترغیب دی خوب، ایسی حیات الصحابہ میں زبردست ترغیب دی ہے. اس ترغیب کے آخر میں یہ بات کی کہ ہمارا مقصد دو چیزیں ہیں، وَإِمَّا الظُّهُورُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ، یا تو اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب ہوگا یا ہماری قبر اللہ کے راستے میں بنے گا. بس اس جذبے نے ساری دنیا کے اندر دین کو پہنچایا. ہر حال میں نکلے، ہر وقت نکلے، ہر تقاضے پہ نکلے، نہیں دیکھا. ہر چیز کی قربانی، اپنی جذبات کی قربانی دی، اور ایسی قربانی دی کہ صحابہ سے اللہ راضی ہوئے، اور ایسے راضی ہوئے جنت میں. ایک جنتی جب جنت میں جائے گا، سب سے آخری کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی کے لیے سب سے آخری اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا، فلا اسقط بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ آخری اعلان. اور اس اعلان کو سن کر اگر موت ہوتی جنت کے اندر تو سارے جنتی مر جاتے. خوشی کی وجہ سے اعلان ہوگا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. لیکن یہ جنت والا اعلان، یہ جنت والا پروانہ جب صحابہ نے دین کی محنت کو، تبلیغ کی محنت کو، حضور کی محنت کو، آپ کے غم کو، آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی فکر اور درد کو اپنا درد بنایا، اللہ نے یہ پروانہ صحابہ کے لیے دنیا ہی میں راضی کر اعلان کر دیا. سب کو پتہ ہے ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو جنتی میں آخری جنت کے اعلان ہوگا وہ اللہ نے صحابہ میں دنیا میں محنت اور قربانی کی بدولت اللہ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہوگا. اور یہ بھی فرما دیا آپ علیہ السلام نے من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے اور آپ کے لیے بھی راستہ رکھا، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. اس فکر کے ساتھ، اس درد کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر کھڑے ہیں، رو رہے امت امت امت. ہائی اس امت کا کیا ہوگا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور درد نے، آپ کی توب نے ساری دنیا کو اندر اللہ نے دعوت کے پیغام کو پہنچا دیا. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں جماعتیں نہ گئی ہوں، اعمال نہ ہو رہے ہوں. نقل اجتماعیت اور نقل و حرکت دین کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محنت امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے میں لگی ہے. سب سے زیادہ آپ کی محنت امت اجتماعیت. یہ ہماری نمازیں، 5 وقت کی نماز، 5 نمازیں فرض ہیں، الگ الگ پڑھ لیتے، لیکن شرعی حکم آیا کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھو. کیوں؟ اس سے امت کی اجتماعیت کا ظہور ہوگا. یہ امت اجتماعی امت ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری بیان امت پناہ پڑھنے کے قابل ہے. امت پناہ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امت کن چیزوں سے جڑتی ہے، ساری وضاحت کی، اور امت کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. امت کے جوڑ کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. امت جڑ جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابوں میں لکھا ہے، حیات الصحابہ نے امت کی تعریف کیا کی ہے. الذین یعلمون الناس خیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، خیر کی باتیں بتائے، خیر سکھائے، یہ امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نہیں بنایا، قبائل نہیں بنائے، الگ الگ زبان نہیں بنائی. آپ علیہ السلام نے محنت کے ذریعے امت بنائی. امت بنائی.
امت کے لیے، اجتماعیت کے لیے بڑی قربانی دی۔ اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے امت جڑی ہے، امت ایک کام پر آئی ہے، ایک فکر پہ آئی ہے۔ امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دعوت کا کام میرا کام ہے۔ اس کام کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا ایک چھوٹی سی خیر خواہی پر، حالانکہ انسان نہیں ہے۔ کتاب ابو داؤد شریف میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لا تسبوا الدیک، مرغے کو برا نہ کہو۔ کیوں بھائی؟ فإنه يوقظ للصلاة، مرغا تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا تشکیلوں کے اندر کہ مضافات کے اندر بھی سحری کے وقت فجر کی نماز سے پہلے مرغا اذان دینا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں کیا آتا ہے، جب تم مرغے کو دیکھو تو دعا کیا پڑھو؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیوں مرغا اذان کیوں دیتا ہے؟ کیوں تکبیر کہہ رہا ہے؟ اس لیے اس کے فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت فرشتے کی نزول کا وقت ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی لیے فرشتوں کا نزول خاص وقت ہے، دعا کی قبولیت کے وقت ہے۔ کہا جب تم مرغے کی آواز سنو تو لا تسبوا الدیک، مرغے کو برا نہ کہو۔ کیوں بھائی؟ فإنه يوقظ للصلاة، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، اس کے ذمہ بھی یہ کام نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ لا تسبوا، اس کو برا نہ کہو۔ اور جو ساری اسلام کی طرف بلائے گا، پورے دین کی طرف بلائے گا، اللہ اس کا کیا مقام بنائے گا، کیا درجہ ہوگا اس کا۔ انسانیت کی تخلیق کے لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، تخلیق کے اندر احسن۔ پھر پیدائش کے بعد عمل کا کیا مطالبہ ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ دیکھیں تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن، یہاں پر بھی احسن کا لفظ استعمال کیا، تخلیق میں بھی احسن، عمل کا مطالبہ بھی احسن کا ہے۔ تو اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے بول، سب سے احسن عمل کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کی طرف بلانا، سب سے بہتر بول اللہ کو جو پسند ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو اس کام کو اپنا کام سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جو موت تک کی نیت کر گئے، ایک نیت کرنا اپنی زندگی، جب تک میری زندگی میں دعوت کے کام کو کروں گا تو موت جب تک زندہ رہے ثواب ملتا رہا، اور ایک نیت قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی نیت کرنا، اے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا دے۔ نیت پر اجر ملتا ہے، پھر اللہ میری اور آپ کی زندگی کے ہر لمحات کو، ہر عمل کو انسانیت کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائیں گے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ پاک انسانیت کی خیرخواہی کے لیے قبول فرما لے۔ زبان سے صرف بول، صرف خیرخواہی کے بول ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس نے صرف مغفرت کے بول بولے ہیں، مغفرت کے بول بولے ہیں۔ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اس کا شمار مستجاب الدعوات میں، جس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے اللہ اس میں شامل کر لیتے۔ اللہ سے امید رکھتے ہوئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دو دعا اکثر کیا کرتے تھے، اکثر دعاؤں میں بڑوں سے سنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. بعض علماء فرماتے اللہ کا اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے. مولانا اعظم تو اکثر دعاؤں میں یا حیو کا کیوں پڑھتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق، ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمے کے اندر ہیں، رات بھر دعا میں لگے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رات کے ایک حصے میں گیا، حضور کو دیکھا آپ ہاتھ پھیلائے ہوئے خیمے کے اندر دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں امت کے لیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کی یہ جماعت اگر اس وقت ختم ہو گئی تو قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہ، یا اللہ مدد فرما. پھر دوسرے حصے میں گئے، آپ پھر دعا میں لگے ہیں، یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے، اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، دعوت اور دعا دائی کے لیے اس طرح ہے جس طرح پرندے کے دو پر، دن میں دعوت رات میں دعا. دن میں دعوت کے ذریعے سے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور رات کو رو رو کر اللہ کی رحمت کو مخلوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ دعوت ہے. دن میں پھر کر لوگوں کے پاس بے غرض ہو کر پھرنا، انسانیت کی ہدایت کے لیے پھرنا، اپنا سب کچھ لگا کر انسانیت کی ہدایت چاہتے ہیں. ما اسألکم علیہ اجر، یہ انبیاء کی صفت، ان اجری الا علی اللہ، کسی سے کوئی اجر کی امید نہ ہو، تعریف کی امید بھی نہ ہو، تعریف کی بول بھی نہ ہو، کوئی آہ واہ کی امید نہ ہو، بے غرض ہو کر پھرنا، ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک کے پاس پیس جانا، ہر ایک کی فکر لے کے جانا، اور رات کو اٹھ کر رو رو کے مانگنا. صحابہ کی صفات کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ بھی ہے وبالاسحار هم یستغفرون، صحابہ سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرتے تھے. سب کچھ کرنے کے بعد بڑے کیا فرماتے ہیں، ہمارے بڑے جن کے اوپر اللہ نے اس دعوت کے کام کو کھولا ہے، کس آدمی سے اللہ پاک دعوت کا کام لیتے ہیں، اللہ محروم نہیں کرتے. فرمایا جتنی اللہ نے کرنے کی دعوت کے کام کی کرنے کی توفیق دی ہے اس پر شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ ہو، ہر حال میں شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے. کہا میں کہا یہ دعوت کا کام انبیاء سے لیا اللہ نے دعوت کے کام کو، جو معصوم ہوتے ہیں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے معصوم، ایک ہے محفوظ. محفوظ وہ ہے جس سے اللہ پاک گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں، وہ شخص گناہوں سے بچتا ہے، محفوظ ہے. معصوم کیا ہے کہ گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہستی ہے، گناہ کا خیال تک نہیں. ایسے لوگوں سے اللہ نے دعوت کا کام لیا. اللہ اگر مجھ سے آپ سے بھی نبیوں والا کام لے لے، اس دعوت کے کام میں اللہ چلا رہا ہے تو میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا احسان ہے. روزانہ تو شکرانے پہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. تو ایک شکر ہو، شکر کی کیفیت ہو ہر حال میں. اے اللہ تیرا شکر ہے، اتنی کمی کے باوجود کما حق کا اس دعوت کا کام کا حق ادا نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری رات حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے. صبح کیا بول ہے، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں نے تیرے عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے. وما عرفناک حق معرفتک، اور تجھے میں نے ایسا نہیں پہچانا جیسے کہ تیرے پہچان کا حق ہے، نہیں پہچانا. تو سب کچھ کرنے کے بعد کچھ بھی نہ سمجھنا، اپنے آپ کو مٹا دینا. کیا فرمایا؟ اس لیے کیا فرمایا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ ہے اننی من المسلمین، کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں. اور یہ بول ایسے نہیں. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے ایک بہت بڑا کام لیا.
مسجد نبوی کے اندر چراغ جلائے. سن 9 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا, کتابوں میں ہے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا. اتنے خوش ہوئے کہ مسجد میں چراغ چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, آگ نکلا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہا, اے تعمیر داری آگ کو بجھا. وہ آگ بجھانے کے لیے جانے سے پہلے کیا لفظ کہا, کیا کیفیت, یہ صرف ابھی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت نہیں تھی, تمام صحابی کی یہ کیفیت تھی. یہ الفاظ ہے, من انا و ما انا, میں کون اور میری حیثیت کیا. اتنے بڑے صحابی, کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صرف تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت نہیں تھی, تمام صحابہ کی یہ کیفیت تھی. سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ میں کون اور میری حیثیت کیا. من المسلمین, میں تو ایک عام مسلمانوں سے میں سے ایک مسلمان ہوں. تو ایک ہر عمل پر شکر ہو, شکر کی کیفیت ہو, اللہ کبھی محروم نہیں کرتے. اور جو عمل کیا ہے اس کو کم سمجھنا, کم سمجھتے ہوئے عمل کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا, اس پر استغفار کرنا. اے اللہ, دعوت کا جو حق تھا میں نے حق ادا نہ کیا. کما حق کو, جیسے تعلیم کرنی تھی, جیسے گشتیں کرنی تھی, جیسے لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا تھا, جیسے رات کو رونا تھا, دن میں پھرنا تھا, جیسے غم کے ساتھ چلنا تھا, میں نہ چل سکا. اے اللہ, کسی گناہ کی وجہ سے مجھے اس دعوت کے کام سے محروم نہ فرما. استغفار کی کیفیت ہو. نماز جیسی عبادت, اور نماز کی بات کیا کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفار کرتے ہیں. یہ سکھلایا گیا, شکر بھی ہو اور استغفار بھی ہو. اور اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے کے ارادے سے, ساری دنیا کو سامنے رکھ کر پھرنا ہو. پھر جہاں مشورے سے تشکیل ہو جائے, جتنے وقت کے لیے تشکیل ہو جائے, اللہ پھر کام لے گا. اصحاب بدر کی صفتوں میں سے, صفات بدری لوگوں کی صفاتوں میں سے ایک صفت کیا تھی, ہر وقت ہر تقاضے, جب حضور نے تقاضا رکھا, بتاؤ کیا رائے ہے, بتاؤ کیا رائے ہے, آپ رائے لے رہے ہیں, بتاؤ کیا رائے ہے. تو صحابی کھڑے ہوئے, انصاری صحابی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. پھر کھڑے ہوئے کہا, یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, یہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون, آپ اور آپ کے رب لڑے, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. بلکہ ہم تو وہ ہیں, اگر آپ نے مشرق میں کہا گھوڑے دوڑا دو, ہم مشرق میں گھوڑے دوڑا دیں گے. آپ نے کہا مغرب میں دوڑا دو, ہم اپنے گھوڑے مغرب میں دوڑا دیں گے. آپ جس سمت میں کہیں گے, جہاں کہیں گے, اپنے گھوڑے ہم وہاں دوڑا دیں گے. تو یہ سارے صحابہ کی کیفیت تھی, صحابہ بدری صحابہ کی ساری کیفیت. جس وقت, جس تقاضے کے لیے, جتنے وقت کے لیے جہاں بھیج دیا جائے اس کے لیے ہر وقت تیار تھے. تو آپ سب اس کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ ایسے مجمع کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اب اپنا اوڑھنا بچھانا, سارے جذبات کو قربان کر کے آج تھوڑی سی قربانی اپنی جذبات کی, اپنی خواہشات کی دے دیں. اللہ جنت میں ساری خواہش پوری کرے گا. ما تشتہی انفسکم, جو چاہیں گے اللہ وہ پورے کرے گا. آج تھوڑی جذبات کی قربانی, وقت کی قربانی, بیوی بچوں کی جدائی کی قربانی, اور ماں باپ کی محبت کی قربانی, اپنی ساری چیزوں کی تھوڑی سی قربانی دے دیں. اور جس وقت جو تقاضا آ جائے, اس وقت ہمارے تقاضا ہمارے سامنے 1500 جماعتوں کا ہے کہ ہمیں 1500 جماعتیں بنانی ہیں. چند سو جماعتیں بنی ہیں, ہر مسجد سے اگر ایک ایک جماعت بن جائے, آسانی سے یہ ہدف پورا ہو سکتا ہے. اور ہر آدمی وقت کو بڑھائے, اجتماع ہمارے قریب ہے, اوڑھنا بچھونا ہمارا اجتماع ہو, ملاقاتیں ہوں صبح شام, ہم ہر وقت بس اجتماع, ہر وقت تذکرہ ہو. جائیں گے تو چند لوگ, لیکن فکر میں ہر آدمی شامل ہو سکتا ہے. تو کیا خیال ہے, سب محنت کریں گے نا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. نماز کی تیاری کی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.